دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں۔ مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے۔ علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے۔ دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجئے گا، لیکن ہر جگہ یہ پرچی جو باتیں طے ہیں نا بالکل 100% طے، ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک۔ حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی ہیں، غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے۔ لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوش آمد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لی۔ عزیز بھائی، تنقید کا، حضرت عمر بڑے جلالی ہیں لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے حلم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھیں اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائیں۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ تو عزیز بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک کھلا رہی ہے تو پھر کٹھے بھی تھے آپ ہی کرنے پہنتے نے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کچھ سیانا کام تو نہیں نا جی۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائے۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا
احساسات کا ہمارے ہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس۔ میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے، تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک تھا۔ یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک۔ تو وہ ساری نہ سادی سادی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے۔ ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں، ایک برکت کا بھی چاہیے۔ اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے۔ تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے حوالے کر دیا کریں۔ تو حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا، اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا، بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہوگا۔ یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جو احساس ہے، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ جب مجھے کوئی لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو۔ تھوڑا سا احساس، میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے، آپ مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں اماں ہے، اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کریں۔ والد بیچارے بیمار ہیں، کئی دفعہ معذور ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہیں، انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی۔ آپ مفتی صاحب ہوں گے، علامہ صاحب ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں نا۔ یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنا ہے، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب ام ایمن سے، کس طرح رسول کریم جا کر خبر گیری کرتے۔ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں، دنیا گھوم کے آ جائیں، پر بیوی کا لباس آپ ہے، اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے۔ میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے۔ با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے، ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں۔ سنو، اور بات ختم ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا، کہا عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، کرم ہو جائے۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں فٹافٹ اور زیادہ امتن گوش ہو کے عرض کرنے لگی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری کیفیت کیا تھی۔ وہ بات کہاں یا رسول اللہ، آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا احساس فرماتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہیں۔ فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ حضور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی میں محو ہو گئے، مست ہو گئے۔ میرے دوستوں میں سے جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تھوڑا ڈرائیور، تو میں کہتا ہوں یار وہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح بھی کہہ دیا، پر میں تو گاڑی میں سو جاتا ہوں، بیچارہ جاگتا رہتا ہے۔ وہ اس کو اسٹریٹ سیدھا دیکھنا ہے، میں تو لیکن قدر نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے۔ ہم نے سوائے اپنے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو بابرکت بنائیں، با فیض بنائیں۔ مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جانے کے بعد لوگوں کی تعریفیں شروع ہوئیں اور پھر بڑی ہوئیں۔ میں اندر بیٹھا تھا ابھی حضرت کے گھر میں، تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں دل سے حضرت مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں، اور میں
مجھے حاجت نہیں ہے کسی بندے کی تعریف کرنے کی، تھوڑا سا ذرا شعر سے، کتاب سے، پڑھنے لکھنے سے شغف رہتا ہے۔ حضرت علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا، صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب نے تقریض لکھی تھی، تو میں بھی تھوڑا سا طالب علمی کے زمانے میں گیلانی صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا ان کا لکھنا۔ تو شرف صاحب نے لکھا تھا کہ سمجھ نہیں آئی، یہ ان کا جملہ ہے جناب، علماء سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا سمجھ نہیں آئی کہ سغرے کبرے والا مولوی اتنا شستہ کیسے لکھ لیتا ہے، اتنا صاف کیسے لکھ لیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہنے لگے ہاں ہاں سنا ہے، مرغابی جب پانی سے نکلتی ہے تو پر خشکی ہوتے ہیں اس کے، سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ محفل اور انجمن کا حضرت بڑا صاف ستھرا لکھتے ہیں، عمدہ لکھتے ہیں، اور بعض منظر نامے تو ایسے ہیں کہ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہو گئے آ گئے۔ تو کچھ لوگوں کی قدر کریں اپنی زندگی میں۔ میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو مجھے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے بعض علماء سے ہمیں شکوہ ہے، آپ بڑے اچھے ہیں۔ میں کہ میں اتنے رہندہ نہیں نا تاں کر کے، اگر آ گیا پکا تو پھر معاملہ شاید کچھ اور ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ایسا، جو چیزیں زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ بعض اوقات زیادہ، جو زیادہ دور ہو وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیادہ بڑی ہے۔ تو اپنے آپ کو بابرکت بنائیں، با فیض بنائیں، زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جس سے کوئی نفع لے لے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری